مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر پاسٹر سرفراز رحمت کا سلام پہنچے۔ آج زبور 87 کی طرف بڑھیں گے، اور یہ زبور خاص طور پر یروشلم کی تعریف کے بارے میں ہے کہ وہ کیسا پریشس ہے، وہ کیسا دنیا میں ایک عمیق شہر ہے، اس جیسا کوئی شہر دنیا میں نہیں ہے جس میں خدا خود اپنی اور اپنی قوم کی بنیاد رکھتا ہے، اور اس شہر کی تعریف میں خود خدا بولتا ہے۔ سنیے آیت نمبر 1، 2 اور 3 لکھا ہے، اس کی بنیاد مقدس پہاڑوں میں ہے۔ کس کی؟ خدا کی۔ خدا خود زمین پر انسانوں کے اندر اپنی موجودگی کا اعلان کر رہا ہے۔ I am there۔ اس کی بنیاد مقدس پہاڑوں میں ہے۔ خداوند سیون کے پھاٹکوں کو یعقوب کے سب مسکنوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ خداوند سیون کے پھاٹکوں کو، یہ سیون the mountain of Zion جو خدا کا پہاڑ کہلاتا ہے، اور یروشلم کا شہر جو ہے یہ پہاڑوں کی وادی یعنی پہاڑوں کے درمیان گرا ہوا وہ شہر ہے جس میں سے ایک پہاڑ خدا نے اپنے نام کا کر کے رکھا ہے، اور خدا اس پہاڑ میں اپنی بنیاد کو قائم کرتا ہے، اور اس پہاڑ کے وسیلہ سے خداوند اپنے پھاٹکوں سے اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو جن کو اس نے زمین پر رکھا ہے، ان پر نظر رکھتا ہے، انہیں دیکھتا ہے۔ اوہ پریز دا لارڈ۔ خداوند نے اپنی پریزنس کو ایک خاص قوم کے اندر رکھا، اس کو پہاڑوں کی وادی کے بیچ میں بسایا، اور خدا نے اپنی پریزنس کو ان کے اوپر رکھا تاکہ وہ ان پر نظر رکھ سکے، ان کا خدا ہو سکے، ان کو لیڈ کر سکے، انہیں گائیڈ کر سکے۔ اس لیے لکھا ہے اس کی بنیاد، اس کے قدم ہیں، اس کے بیٹھنے کی، اس کے اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کی جگہ جو ہے وہ سیون ہے، مقدس پہاڑوں میں ہے۔ ہاللیلویہ۔ یعقوب کے سب مسکنوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے سیون کو۔ کیوں اس کو عزیز رکھتا ہے؟ کیونکہ خدا خود اس میں رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اے خدا کے شہر، تیری بڑی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ جو یروشلم خدا کا شہر ہے، اس کی بڑی بڑی خوبیاں، یعنی خدا نے دنیا کے شروع سے لے کر اور اب تک خدا نے سب کچھ انہی علاقوں کے اندر کیا ہے۔ آپ اگر ابراہیم سے اٹھا کر دیکھیں تو ابراہیم جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جاتے تو انہی پہاڑیوں کے درمیان بھی اسے اپنے بیٹے کو لے کر جاتا ہے، اور وہاں پر اسے قربان کرنے کے لیے خدا کے حضوری میں پیش کرتا ہے۔ پھر انہی پہاڑیوں کے اندر بابل جنم لیتا ہے، انہی پہاڑیوں کے اندر پھر موسیٰ جنم لیتا ہے، انہی پہاڑیوں کے اندر داؤد جنم لیتا ہے، انہی پہاڑیوں کے اندر ایلیاں اور الیشا جنم لیتے ہیں، انہی پہاڑیوں کے اندر تمام نبی جن کو خدا نے اپنا نام دے کر بلایا، ان کو خدا نے جنم دیا۔ اور ان پہاڑیوں کے درمیان جس میں خدا رہتا اور جس میں خدا نے اپنی قوم کو رکھا ہے، ایک بڑی ہسٹری ہے،
اور جب آپ اس کی ہسٹری کو دیکھیں گے تو سارا کچھ خدا نے انہی پہاڑیوں کے ارد گرد اس کے ماحول کے درمیان کیا ہوا ہے، تاکہ خدا کے لوگ اس میں رہتے ہوئے خدا کی پہچان دوسروں تک لے کر جائیں۔ یہ قوم جو یروشلم کے اندر ہے، یہ قوم ریپرزنٹیٹیو آف گاڈ ہے، اور خدا ان کے درمیان رہ کر ارد گرد کی قوموں کو بھی ان کے وسیلہ سے خدا کی پہچان کروانے کے لیے ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، تاکہ ان کے وسیلہ سے غیر قومیں بھی خدا کی پہچان کے مکاشفے کو پہنچیں۔ دیکھیے آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، میں رہب اور بابل کا یوں ذکر کروں گا کہ وہ میرے جاننے والوں میں ہیں۔ فلسطین اور سور اور کوش کو دیکھو، یہ وہاں پیدا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی یروشلم کا سٹرکچر دیکھیے کہ پہاڑیوں کے دامن کے بیچ میں یروشلم ہے، اور ایک پہاڑی کو خدا نے اپنی پہاڑی کا نام دیا ہے، اور ان پہاڑیوں کے ارد گرد غیر قومیں بسی ہوئی ہیں، اور یہ خدا کی ہیکل کا سٹرکچر بھی تھا کہ خدا کی ہیکل کے سٹرکچر کے ایک سائیڈ کے اوپر غیر قوموں کے لیے بھی جگہ رکھی گئی تھی، اور یہاں پر بھی ویسا ہی سٹرکچر ہمیں نظر آتا ہے کہ یروشلم کے ارد گرد جو ہے وہ غیر قوموں کو جگہ دی گئی ہے، تاکہ وہ غیر قومیں اس قوم کے وسیلہ سے جس میں خدا رہتا ہے، اس کے خدا کی بڑی بڑی خوبیاں اور بڑے بڑے کام دیکھ کر وہ بھی اپنے آپ کو سرنڈر کر سکے، اور اس خدا کی تمجید اور اس کی پرستش کر کے اس خدا کی حضوری، اس کی پریزنس میں اپنے آپ کو لے کر آ سکے۔ واہ، کیا زبردست خدا کا پلان اور خدا کا منصوبہ ہے، جو زمین پر ایسے اپلائی ہوا ہے، جو ہم کبھی نظر کریں تو عجیب بھی لگتا ہے، دنگ بھی انسان ہو جاتا ہے کہ خدا کس طرح سے ان ساری چیزوں کو پلان کر کے اور ایگزیکیوٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جب ہم غور نہیں کرتے تو ہمیں یہ چیزیں اچنبھا سا لگتی ہیں، لیکن جب کبھی دھیان کرنے کا خدا موقع دے دے کہ روح القدس کے وسیلہ سے اس کے سارے منظر کشی کر سکے، اسے دیکھ سکیں، تو لگتا ہے کہ کوئی پرفیکٹ پلانر پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو ان ساری چیزوں کو پلان آؤٹ کر رہا ہے۔ اور خدا روح القدس کے وسیلہ جب ہمیں کبھی یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس کا نظارہ کریں، اس کو دیکھ سکیں اپنی روحانی آنکھوں کے وسیلہ سے، تو پھر لگتا ہے there is God، کوئی خدا ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ الیشا کے دور میں جب بہت ساری فوجوں نے اسے چاروں طرف سے پہاڑ کے اوپر گھیر لیا، تو اس کا نوکر جو اس کے ساتھ رہتا تھا، وہ جب اوپر آیا اس نے کہا کہ مالک، ہمیں تو چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا ہے، اب کیا کریں، کدھر جائیں؟ تو وہاں پر خدا کا نبی پتہ کیا کہتا ہے کہ خداوند اس کی آنکھیں کھول تاکہ یہ جان سکے کہ جو ہمارے ساتھ ہے اس کی فوجیں جب یہ دیکھے گا تو پھر یہ دنگ رہ جائے گا کہ جو یہ فوجیں ہیں یہ کچھ بھی نہیں۔ اور جب آنکھیں کھولی گئی تو اس نے اس پہاڑ کے چاروں طرف خدا کی فوجوں کے رتھ دیکھے، جو کہ خدا کے خادم اس کے نبی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، جن کو خدا خود اپنے فرشتگان کے وسیلہ سے پروٹیکشن دے، کون ان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ آج بھی دیکھیں آپ، چاروں طرف دشمنوں سے گھرا ہوا یروشلم، جس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر ایک نے ایکا کر رکھا ہے، لیکن ان کی روحانی آنکھیں بند ہیں، ان کو نہیں معلوم
کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہوا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، ان پہاڑیوں کے بیچ میں ایک پہاڑی ایسی ہے جس کے اوپر خدا نے اپنی بنیاد کو بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے جہاں خدا اپنے پیر ٹکا کے اور اپنی بنیاد بنا کے بیٹھا ہوا، اس شہر کو کون برباد کر سکتا ہے؟ اس شہر کی ہسٹری رہی ہے کہ بارہا برباد ہوا ہے، لیکن یہ پھر زندہ ہو کر پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا ٹنڈ کبھی نہیں مرتا، اس کی جڑ کبھی نہیں مرتی، کیونکہ اس کی بنیاد میں خدا کا خود اپنا ہاتھ ہے۔ اس لیے اس کو کبھی موت نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ یروشلم is the presence of God۔ اسی لیے نئے عہد نامے میں خدا نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایک ایسے یروشلم کی بنیاد رکھ دی، ایک ایسے چرچ کی بنیاد رکھ دی جس کا ٹنڈ بھی کبھی نہیں مرے گا، یعنی اس کی جو جڑ ہے وہ کبھی نہیں مرے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد بھی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی ذات کے اوپر رکھی گئی ہے۔ یروشلم جو پہاڑیوں کے اندر گھرا ہوا ہے، اس کی بنیاد ایک پہاڑ کے اوپر خدا کی اپنی بنیاد اور چٹان ہے، اور چرچ آپ کی چٹان اور آپ کی بنیاد آپ کا یسوع ہے۔ اس لیے نہ کبھی یروشلم برباد ہو سکتا ہے، نہ کبھی بنی اسرائیل قوم برباد ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کبھی چرچ برباد ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی خدا بنیاد بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور چرچ کے اندر بھی خدا کا بیٹا یسوع بنیاد بنا کر بیٹھا ہے۔ اسی طرح خدا باپ، خدا بیٹا جب آپس میں مل گئے تو انہوں نے اسرائیل کی اور چرچ کی بنیاد رکھی، اور آج تیسرے دور میں خدا کا روح القدس رہنمائی کر رہا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں روح کی آواز کے وسیلہ سے ہمیں تیار اور بیدار کر کے خدا کی مرضی کے لائق زندگی بسر کرنے کا فضل اور توفیق بخشے۔ اور یہی بات کل ہم سیکھ رہے تھے خدا ان کے کلام میں سے، افسیوں 2 باب میں سے، کہ نجات کے سبب سے، رہائی کے سبب سے، خدا یسوع مسیح کے ایمان کے سبب سے اب ہمارے اندر روح القدس کے وسیلہ خدا وہ سب کام کرنے کا ہمیں فضل اور توفیق بخشے گا کہ ہم وہ نیک کام کر سکیں، کیونکہ خدا نے وہ نیک کام ہمارے اندر روح القدس کے وسیلہ سے پیدا کیے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں، میں اور آپ بہت پریشیس ہیں کہ ہم خدا کے لگائے ہوئے اور خدا کے شہر اور خدا کے منصوبے کے وہ لوگ ہیں جن میں خدا رہتا اور خدا ہی کام کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو خدا ان کے حوالے کریں، خدا ان کو دیں، تاکہ خدا ہم میں سے ہو کر کام کریں، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ سب میں سب کچھ وہی ہے، ہم اس کی چراگاہ کی بیڑے ہیں، وہ ہمیں لیڈ کرے، وہ ہمیں گائیڈ کرے، تو ہی ہم خدا کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اپنا خیال رکھیے، اور اس کلام کے وسیلہ سے جو آج آپ کے لیے دیا گیا ہے اس سے برکت پا سکیں۔ لیکن آخری بات اس میں جو لکھی گئی ہے وہ میں بیان کروں گا، اور پھر اس کلام کو بند کرتے ہیں۔ بلکہ سیون کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں فلاں آدمی اس میں پیدا ہوئے، اور حق تعالیٰ خود اس کو قیام بخشے گا۔ خداوند قوموں کے شمار کے وقت درج کرے گا کہ یہ شخص وہاں پیدا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس شہر کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں پیدا ہونے والے، اس میں جنم لینے والے لوگوں کا شمار خداوند خود کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کو قیام بھی حق تعالیٰ خود بخشے گا۔ یہی میں بات کر رہا تھا، اس کو قیام بھی حق تعالیٰ خود بخشے گا، یعنی اس کو قائم بھی خدا خود رکھے گا۔ اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف سادگی سے خدا ان کے سامنے سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا ہمیں اپنی قدرت سے قائم رکھے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین۔